رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا، اور اس بلندی و بزرگی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع مخلوقات کو عطا فرمایا. سوائے شریر جن اور انسان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان و عظمت کا سبھی اعتراف کرتے ہیں. ہر مخلوق آپ کی عزت و توقیر بجا لاتی ہے. انہی عزت و توقیر کے کیے جانے والے جن واقعات کو جو انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں ان کے بہتر سلوک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے کیا، صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اسے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، اور یہ چیز احادیث، سیر اور سیرت کی کتابوں میں ہم تک کے محفوظ ہو کر کے امانت کے ساتھ یہ چیزیں پہنچیں. انہی میں سے ایک واقعہ جسے شفا شریف میں روایت کیا گیا ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام جو جانور کیا کرتے تھے اس کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. ایک بکری گھر میں پالے جانے والی بکری ہوا کرتی تھی، جو بکریاں گھروں میں باندھ کر کے پالا کرتے تھے. تو ایک بکری وہ ہوتی تھی جو چھوٹی بکری ہوتی تھی، جو زیادہ تر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوا کرتی تھی. عموماً جانور کا طریقہ ہوتا ہے، جو بکری پالنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ قرار سے بیٹھتی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی رہتی ہے. فرماتی ہیں کہ قالت کان عندنا داجر فاذا کان عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قر وثبت مکانہ فلم یجئ ولم یذهب واذا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء وذهب. فرماتے ہمارے پاس ایک بکری تھی جس کو گھروں میں پالا کرتے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو بکری بالکل خاموش ادب اور سکون کے ساتھ ایک جگہ بیٹھی ہوا کرتی تھی، نہ ادھر جاتی تھی نہ ادھر جاتی تھی، نہ آنا جانا چلنا پھرنا اس کا کچھ نہیں، خاموش با ادب با وقار بیٹھ جایا کرتی تھی. جب سرکار تشریف لے جاتے تو وہ اس کے اپنے معمول پر آنا جانا وہ شروع کر دیتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اندر باہر چلنا ٹہلنا وہ شروع کر دیا کرتی تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ حدیث جو ہے جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا جانتے ہیں. اور آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کر لیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے لائق یا خدائی کے لائق یا عبادت کے لائق ہم انہیں جانیں تو یہ اور بات ہے. معاذ اللہ کسی بھی مومن کے ذہن و گمان میں یہ چیز ہوتی ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برابر ہے، معاذ اللہ، یا عبادت کے لائق ہے، معاذ اللہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے، جو ان کی چاہت کرنے والا ہے، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ خدا نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور تمام عالم کے لیے رحمت بنایا ہے. وہ ہمارے لیے افضل الخلق ہیں، انہی کے ذریعے ہم نے خدا کی معرفت پائی ہے. خدا کو ہم نے جانا ہے تو انہی کے ذریعے ہم نے جانا ہے. یہ خدا کے بندے، محبوب، رسول ہے، اور ان کا پیدا کرنے والا خالق خدا ہے، رب العالمین ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. انہیں جو کچھ مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کے عطا فرمانے سے ہے. اللہ تعالیٰ
کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز کسی کے دینے سے ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ خدا کی عطا سے انہیں یہ معاملہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث مبارکہ ہمیں سنائی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو جاننے والے انسان ہی نہیں، بلکہ وہاں پر ایسے جانور بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو پہچانتے تھے اور ان کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو پہچاننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ایک اور ذکر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ عمرے کا ارادے سے تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر معاملہ پیش آیا، مکہ والوں نے آنے سے روک دیا، تو پھر وہاں ایک عظیم صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں سے واپس لوٹ گئے، جو جانور تھے ان کی قربانی کر دی گئی، اور وہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلق فرمایا اور وہیں سے واپس تشریف فرما ہو گئے تھے، آگے نہیں گئے تھے۔ ایک معاہدہ ہو گیا تھا، اس معاہدے کے تحت مدینے والے مکہ شریف میں جا نہیں سکتے تھے، سرکار کے ماننے والے جا نہیں سکتے تھے، معاہدہ ہو گیا تھا۔ اس وقت پر جب جانوروں کو نحر کرنے کا موقع آیا تھا، قربان کرنے کا، قربانی کا جب موقع آیا تھا، اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو جانور حاضر ہوئے تھے، جو قربانی کرنے کا طریقہ تھا، اب وہاں پر جو ہے حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات خمس او ست او سبع لینحرها یوم عید فازدلفنا الیہ یأتیہن یبدأ۔ اس روایت میں عید کے دن کا ذکر آتا ہے، اور وہاں پر بھی اور بھی دوسری روایتوں میں اس صلح حدیبیہ کے واقعے پر بھی، دیگر مقامات پر بھی جیسے مدارج النبوت وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، اور دیگر تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جانور خود ہی آگے بڑھ کر کے اپنے گلے کو کٹایا کرتے تھے۔ ہم کسی اونٹ کو نہر کرنا چاہیں، اگر اس کے حلق میں اگر نہر کرنا چاہیں تو اس کو ہمیں باندھنا پڑتا ہے، پکڑنا پڑتا ہے، یا اس کے منہ کو اونچا کر کے اپنی حفاظت کے ساتھ اس کے پاس آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ مگر بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے سر کو اوپر اٹھا دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا حلق اور گلا پیش کر دیا کرتے تھے، سرکار ان کو نہر فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر اب عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن قرط کی جو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عید کے دن، جب قربانی کے عید کے دن تھے، جب قربانی کی جا رہی تھی، تو جانور 5 یا 6 یا 7 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور خود بخود کیسا ہوتا تھا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جانور ڈر کے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے جانور دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پکڑنے کی جب آپ کو کوشش کریں گے تو آپ کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا، وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھاگنا ہو رہا ہے مگر دور نہیں، بلکہ رسول اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور کون پہلے قربان ہونے کا موقع کسے ملتا ہے، وہ قربانی کے موقع کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ قریب ہونے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے سر کو اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے، تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں قربان فرما دیں۔ یہ شان ہے وہ جانور کی بھی قسمت، قربان ہونا، اور وہ بھی پھر اللہ کے رسول کے دست مبارک سے۔ یہ تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسی قسمت کی بات ہے، کیسی شان کی بات ہے، قدر والے ہی قدر کو پہچانتے ہیں۔
ہر چیز تو پہچان نہیں سکتی، وہ جانور بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے وہ بھی قدر والے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنا جانتے تھے۔ ان کے قدموں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والے تھے۔ جو رسول اللہ کی قدر کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارے سروں کے تاج ہو سکتے ہیں۔ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمیں محبوب ہیں، ہمارے لیے احترام والے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کا احترام کیا ہے۔ جو رسول اللہ کا احترام کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے لائق احترام ہوں گے، جو رسول اللہ کا ادب کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے لائق ادب ہی رہیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جانور خود ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے بڑھتے تھے اور اپنے آپ کو پیش فرمایا کرتے تھے اور قربان ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب مبارک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سفر فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ 300 سے تقریباً 300 تک کے لوگ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کسی غرض سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، بعض جگہوں پر جنگ کے میدان میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ لشکر تھا 300 لوگوں کا، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں سب کو بھوک اور پیاس بہت زیادہ ستانے لگی۔ ایک ایسی جگہ ان کا پڑاؤ ہوا جہاں آس پاس کہیں پانی ہی نہیں تھا۔ اب سب پریشان ہیں بھوک اور پیاس سے، پورے کا پورا لشکر ہے، سب پریشان ہیں، ایک دو آدمی کی بات نہیں ہے، پورا لشکر ہے پریشان ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہرن حاضر ہو جاتی ہے، ایک ہرن حاضر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اس کے تھن کو لگاتے ہیں تو دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالتے ہیں تو اس دودھ سے پورے کا پورا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، پورا لشکر پیٹ بھر کر کے اس کا دودھ پیتا ہے، اور اس قدر دودھ پیتا ہے کہ ان کو اب کوئی پیاس اور بھوک باقی نہیں بچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، ثم قال لرافع، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت رافع سے فرماتے ہیں کہ پکڑ لو اس کو، املکھا وما اورا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، تھام لو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اسے پکڑ نہیں پاؤ گے، اس کو تم روکے نہیں رکھ پاؤ گے۔ وہاں پر پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں عطا تو فرما دیا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد میں انہوں نے اس کو باندھنے کی کوشش بھی کی، مگر ان کے ہاتھ سے نکل کر کے وہ جنگل میں چلے گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس نے اسے ہمارے لیے بھیجا تھا اسی نے اس کو ہمارے پاس سے اس کے ٹھکانے پر بھیج دیا، یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے پاس بھیجا تھا، یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ ہمارے پاس سے چلے گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ صحابہ بخوبی جانتے ہیں۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جانور کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام فرمایا کرتے ہیں۔ وہ جانور کے ادب و احترام کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا صحابہ کو کیوں اندازہ نہ ہوگا، بلکہ صحابہ تو یہی کہیں گے ان سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ ہم رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے، تو حق تو ہمارا ہے کہ ہم رسول اللہ کا ادب کریں۔ یہی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا حق ہے کہ وہ رسول اللہ کا ادب کرے، رسول اللہ کی تعظیم بجا لائے، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کا خوب اظہار و بیان کرے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں کامیاب انسان ہو جائے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ کرام حاضر ہوا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کیا کیا عطا فرمایا، اس عطا کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کے پاس بھیجا، اور وہ بادشاہوں کے پاس جانے والے جو لوگ تھے
وہ الگ الگ علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، کسی کو اس جگہ تو کسی کو اس جگہ تو کسی کو اس جگہ تو بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس طرف تشریف لے جا رہے تھے تو وہ حال کیا ہوا کرتا تھا؟ اب تو ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام عرب کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے یا مدینہ کے رہنے والے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، مدر لینگویج جسے کہا جاتا ہے، وہ تو عربی زبان تھی، ان کی عربی زبان تھی۔ اب کسی اور بادشاہ کی طرف انہیں بھیجا جا رہا ہے، کسی اور کی طرف انہیں بھیجا جا رہا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زبان بھی تو آئے۔ ان کی زبان جب نہیں آئی تو وہ کیسے، ان کی زبان جب نہیں آئے تو وہ کیسے ان سے گفتگو کریں گے، کیسے ان کو اسلام کا تعارف پیش کریں گے، کیسے انہیں اسلام کے مقام و مرتبہ کا انہیں علم و ادراک دیا جائے گا، کیسے انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو امام واقدی نے جو روایت کیا ہے اس سے حضرت امام قاضی ایاز علیہ رحمۃ الرضوان نے شفا شریف میں نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہ رسلہ الی الملوک فخرج ستۃ نفر منہم فی یوم واحد فاصبح کل رجل منہم یتکلم بلسان القوم الذین بعثہ الیہم۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور شان و عظمت کا اظہار کس طریقے سے یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو کسی بادشاہ کی طرف بھیجا تھا تو ان میں سے 6 الگ الگ لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے جانے کی، پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ انہیں خدا کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور جو اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کا دین رسول اللہ کو عطا ہوا اس پر تسلیم، اسے قبول کرنے، اس پر آنے کی دعوت، یعنی حق کی طرف انہیں بلایا گیا تھا۔ خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور جو اللہ ان پر نازل فرمائے اس پر ایمان لانے کی دعوت کی گئی تھی، دعوت دی گئی تھی۔ یہ خط جب لے کر کے بادشاہوں کے پاس جب صحابہ تشریف لے گئے تو ایک ہی دن میں، ابھی یہاں پر روایت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 6 ایسے صحابہ جن لوگوں کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کی زبان کو کبھی انہوں نے اپنی زندگی بھر میں ان کی زبان کو کبھی گفتگو میں لایا ہی نہیں، وہ زبان یہ جانتے ہی نہیں تھے، مگر جس وقت پر رسول اللہ نے انہیں خط عطا فرمایا اور انہیں نکلنے کا حکم فرمایا تو حال ان کا یہ ہوا کہ جس علاقے میں ان کو جانا ہے وہ علاقے کی زبان اللہ تعالیٰ ان کے زبان پر جاری فرما دیا، یعنی زبان اہل زبان کی طرح ان کی زبان پر جاری فرما دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ خدا کے رسول جب کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو کام والا بنا کر کے دیا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں دیتے۔ چھوٹی سی بات سوچنے کی بات ہے، جب غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو ولی جو ابدال کا گروہ ہے اس جماعت میں ایک عظیم منصب پر فائز کیا جا رہا ہے تو پہلے اسے ولی بنا کر کے وہ منصب عطا کیا جا رہا ہے۔ چور ہے مگر حاضر ہو رہا ہے تو اسے بنا دیا جا رہا ہے اللہ کا ولی، پھر اسے منصب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ یہ تو سرور کائنات رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے جنہیں اختیار والا بنایا وہ اختیار والے مختار نبی کی شان کیسے ہوگی اس کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے جب ان کے شہزادوں کا یہ حال ہے کہ وہ چور کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، تو پھر یہ تو شاہ عرب و عجم ہے، شہنشاہ انبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انہی کے لیے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر ان کی شان کیسے ہوگی، ان کی عظمت کیسے ہوگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ہمیں اگر اندازہ لگانا ہی ہے
تو غوث اعظم کے اختیار کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب ان کے شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ گنہگار کو، چور کو، اس کے دل کی حالت بدل کر کے اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا، آپ کے اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کا اختیار ہمارے تصور میں ہی ہم لا نہیں سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک نظر کرم ہی کافی ہے، تمام علوم ان کے سینوں میں اتر جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ صحابہ کرام جو وہاں پر تشریف لے گئے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں، شاہ علامہ قاضی ایاز علیہ الرحمہ فرماتے والحدیث فی ھذا الباب کثیر وقد جئنا منہ بالمشہور من ذلک ما وقع منہ فی کتب الائمہ۔ فرماتے ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اختیار عظیم کے بارے میں اگر آپ سننا چاہو گے، پڑھنا چاہو گے تو احادیث بہت ہیں، بے شمار ہیں اس میں، مگر ہم نے ان میں سے تمہارے سامنے وہ پیش کیے جو مشہور درجہ رکھتی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی چیز کو ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، ورنہ تو سند کے اعتبار سے کچھ کمی زیادتی کے ساتھ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان و اختیار کو بتانے والی اور بے زبانوں کو زبان عطا کرنے والی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لوگوں نے دیکھا اور آنکھوں سے سنا، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم حاصل ہوا وہ جانتے ہیں کہ کیسا علم اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم کو عطا کیا جاتا ہے، جب اسے بانٹا جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کس طریقے سے مقام ہوگا، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کتنا لوگوں کو کیا کیا علم عطا فرمایا۔ بس یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف چند وہ خصوصیات ہیں جو صرف ہمارے ذہن و فکر کو تازہ کرنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، تصور حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے وہ نبی کو اللہ نے شان والا بنایا، اور ایسی شان والا بنایا ہے کہ جس کی شان کا ہم تصور وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا ہوگا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یعنی ثنا کا، تعریف کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے یا رسول اللہ، آپ کی تعریف کا ہم اتنا کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ القصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول وہ آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہوا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور حاضر ہو کر کے اپنی پریشانیوں کو، وہ اپنے معاملات کو وہ درست فرما لیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک مشہور واقعہ جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ اکثر اس واقعے کا ذکر ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اس واقعے میں عقیدت، محبت، شان، اختیار اور ایک رہبر کی کیسی شان ہوتی ہے، اور ایک فدائی کا کیسا جذبہ ہوتا ہے، ایک جانثاری کا کیسا جذبہ ہوتا ہے، وہ سارے سبق ہمیں ملتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگ جاتی ہے، اور اس تیر کے لگنے سے ان کی آنکھ حلقے سے باہر نکل کر کے ان کے رخسار پر آ جاتی ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اس آنکھ کو پھر بہتر آپ فرما دیجئے۔ اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ صرف تنہا 1400 سال بعد کا ہم سنی کہلانے والے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے رسول کو خدا نے اختیار والا بنایا، یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے طریقے پر ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، یعنی صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے، صحابہ و اہل بیت کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہمارا ہے۔ آج کا یہ نیا طریقہ نہیں کہ ہم نبی کو اختیار والا مانتے ہیں۔ حضرت قتادہ کیوں تشریف لے گئے؟
اختیار والا جان کر ہی تشریف لے گئے کہ بے بس و لاچار جان کر کے معاذ اللہ تشریف لے گئے؟ ضرور صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار والا بنایا ہے، اور مخلوق میں ایسا اختیار والا بنایا ہے ان سا اختیار والا کوئی دوسرا نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو اس آنکھ کے جو پتلی ہے اس کو لگایا اور پھر واپس اٹھا کر کے ان کے اسی آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا، تو حال یہ ہوا کہ ان کے دونوں آنکھوں میں وہ آنکھ جو باہر نکل چکی تھی رسول اللہ نے پھر جوڑ دیا، دوسری آنکھ سے بہتر خدا نے اسے بنایا، کبھی اس میں نظر کی کمی نہیں آئی۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ کر کے دیکھیں آنکھ نکال دینے کے بعد میں جوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آج وہ جو پیوند کاری جسے کہا جاتا ہے، ایک کی آنکھ دوسرے کی آنکھ میں لگانا، یہ مرحلہ کتنا مشکل ترین ہوتا ہے۔ آج 1400 سال بعد اب سوچنے کی بات ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو ڈاکٹر کو شرک ہونے کی بات نہیں کرتے، ڈاکٹر سے آپریشن کرانے والے کو شرک کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے اپنی پریشانی کے لیے شفاعت طلب کرتے ہیں، ان کو شفیع بنا لیتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ ان کے اختیار کو ہم خدا کی دین سے جب مان رہے ہیں تو شرک کیسے ہو رہا ہے؟ شرک تو تب ہوگا کہ ہم خدا کے علاوہ انہیں مستقل بالعطا مانیں۔ عطا میں مستقل ہم کہاں مانتے ہیں؟ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ خدا کی عطا سے وہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ جیسے خدا کی عطا سے ایک ڈاکٹر ہنر اپنا دکھا کر کے آپریشن کر کے مرض کو ٹھیک کرتا ہے، وہاں ہنر کی ضرورت نہیں ہے، نظر کی ضرورت ہے، وہ نظر فرماتے ہیں شفا عطا ہو جاتی ہے۔ یہاں ہنر کی ضرورت ہے، وہاں نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ہنر ہوتا ہے اور وہاں نظر ہوتی ہے۔ نظر کا بڑا کمال ہوتا ہے کہ جس پر ہو جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، چاہے وہ یہاں والا ہو چاہے وہ وہاں والا ہو۔ ہاں، جو رسول اللہ کی چاہت میں ان کے قریب جاتا ہے ضرور اسے عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کو بہت زیادہ جگہوں پر روایت کیا گیا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہے اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، جیسا چاہیں ویسا فیصلہ فرما دیں۔ آپ چاہیں تو انہیں ان کی حالت کو بدل دیں، آپ چاہیں تو اسی حالت میں رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو آنکھ کے اندھے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی مجھے عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، جیسے مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے، ان شئت صبرت فہو خیر لک وان شئت دعوت لک، فرماتے ہیں اگر تم چاہو صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمانے والا ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہیں بصارت عطا فرما دے۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ دعا فرما دیں بصارت عطا ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے، جب ایک عاشق کی نظر سے ہم دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کے نور سے تو انہوں نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ضرور ہوگا، جو روشن ان کا دل ہے اس نور سے تو وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں ضرور بسا لیا ہوگا، مگر آنکھوں کی بھی تو حسرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کر لے۔ جب رسول اللہ کا چاہنے والا ہے وہ صحابی تو ضرور ان کی آنکھوں کی یہ حسرت ہوگی کہ جی بھر کے رسول اللہ کو دیکھ لیا جائے۔ وہی حسرت کے پورا کرنے کے لیے شاید کہ رسول اللہ کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنت میں تو سب دیکھیں گے ہی، مگر دنیا میں بھی دیکھنے کا بھی تو ایک لطف ہوگا، وہ لذت ہوگی۔ وہ کیسا لطف ہوگا، وہ لذت کیسی ہوگی، وہ صحابہ نے کیسا وہ اپنے آنکھوں میں رسول اللہ کے جلووں کے نور کو بسایا ہوگا، وہ تو وہ شان والے ہی جانے۔ یہی وجہ ہے وہ دیدار کی برکت ایسی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا درجے کا ولی ان کے مقام کی برابری ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز ادا کرو اور اس کے بعد میں دعا کرو۔ دعا کے الفاظ جو شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبی
محمد النبی الرحمہ، مشکاۃ شریف میں بنبی کا محمد النبی الرحمہ الفاظ وارد ہوئے، ترمذی شریف میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ پھر اب یہاں پر فرماتے یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان یکشف عن بصری اللہم شفعہ فیا، یہ روایت مبارکہ ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھایا۔ اب اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ کیا گیا اور یا محمد کہہ کر کے پکارا گیا کہ نہیں پکارا گیا؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک۔ اب یہاں پر دیکھیں الفاظ کیسے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے توجہ طلب کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں شفاعت طلب کر رہا ہوں، شفیع بنا رہا ہوں، آپ شفاعت فرما دیں۔ کیوں کہ میری ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے۔ پھر فرما اللہم شفعہ فیا، اے اللہ تیرے حبیب کی ذات کو میرے حق میں شفاعت جو ان کی ہے وہ قبول فرما، اس کا مجھے بدلہ عطا فرما، اجر عطا فرما۔ جیسے ہی ان کی زبان سے کلمہ نکلنا تھا خدا ان کی آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اب یہاں پر یا محمد کہہ کر کے پریشانی میں پکارنا رسول اللہ نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ یہ تو سکھایا گیا۔ اب اگر ہم بول دیتے ہیں تب حال کیا ہو رہا ہے؟ حدیث کی کتابوں سے نسخوں سے ان چیزوں کو حذف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے حذف کرنے سے کیا حقیقت مٹ جائے گی؟ آسمان کی روشنی کو بند کرنے کے لیے پنڈال بند کرنے سے دن ختم ہو جائے گا؟ کمرے میں بند کر کے لائٹ آف کر دینے سے دن میں کیا رات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ جب بھی انسان دن میں اس اندھیرے سے باہر نکلے گا اسے ضرور پتہ چلے گا دن ابھی باقی ہے، رات آئی نہیں ہے۔ جب بھی انسان اپنی آنکھوں کو کھول کر کے دل کے گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر کے حقیقت کی تلاش میں نکلے گا تو ہدایت کا سورج اسے روشن و تابناک نظر آئے گا۔ اسے پتہ چلے گا کہ دشمن جتنا کوشش کر لے اس کی دشمنی تو ناکام ہی ہونی ہے۔ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کمرانہ۔ اب فانوس مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے پتہ نہیں، آج کل کے بچے نوجوان بچے فانوس کا مطلب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں پتہ نہیں۔ شمع کا مطلب تو سمجھ جاتے ہیں چراغ روشن کرنا۔ قدیم زمانے میں چراغ روشن کرنے کے بعد اس کے اوپر کانچ کا ایک برتن ہوتا تھا جس کو ڈھانپ دیا جاتا تھا کہ ہوا جسے بجھا نہ سکے، ہوا بجھا نہیں پاتی تھی، اس کو فانوس کہا جاتا ہے، جو بند کر دیا جاتا تھا یعنی ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ اس کانچ سے روشنی چھن کر کے روشنی برابر پہنچتی مگر ہوا کی وجہ سے چراغ بجھا نہیں کرتے تھے۔ اس کے اندر کی بھانپ نکلنے کے لیے اوپر سے باریک باریک سوراخ ہوا کرتے تھے، پھر اس کو پکڑنے کے لیے حلقہ وغیرہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو پکڑ کے اٹھایا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا، اس کے حفاظت کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اب اقبال کا یہ شعر کہ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، یعنی کانچ کو ہوا کی حفاظت کے لیے چراغ پر جو لگایا جاتا ہے وہ فانوس اسے کہا جاتا ہے۔ اگر ہوا ہی فانوس بن جائے تو پھر چراغ کیسے بجھ سکتا ہے؟ چراغ کو بجھانا تو ہوا کا کام ہے، ہوا ہی اس کے حافظ و نگہبان ہو جائے تو پھر چراغ کیسے بجھ سکتا ہے؟ تو یہی وہ کہتے ہیں کہ ہوا اگر چراغ کو نہ بجھانا چاہے تو چراغ بجھ نہیں سکتا ہے، ایسے ہی خدا جس کی حفاظت کرنا چاہے کوئی اسے مٹا ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ معاملہ ہے، خدا دین حق کا حافظ و نگہبان ہے، وہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی اس کا حافظ و نگہبان ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی زمانہ جتنی کوشش کر لے اس کی کوششیں بیکار ہی رہیں گی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ہمیشہ بلند ہی رہے گا، الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہوگا کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہ روایت تو خیر اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شفا شریف کی بات ہے وغیرہ وغیرہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر یہ حدیث بھی جو ہے امام نسائی نے العمل الیوم واللیلہ کے اندر روایت فرمایا ہے، امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے، امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا، امام احمد نے روایت فرمایا ہے، اور امام ابن سنی نے فی العمل الیوم واللیلہ کے اندر روایت فرمایا ہے، امام حاکم نے روایت فرمایا ہے اور امام حاکم نے اس کو جو ہے حدیث صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے، اور اسی طریقے سے ابن خزیمہ نے اس کو
روایت فرمایا، امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا ہے، وغیرہ وغیرہ غیر مقلدین کے ایک بڑے محترم پیشوا جنہیں کہا جاتا ہے جنہیں شوکانی، قاضی شوکانی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس کو تحفۃ الذاکرین کے اندر روایت کیا ہے اور کہا ہے اس میں کہ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے توسل کرنا، وسیلہ بنانا جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ تو وہ سی چیزیں ہیں کہ جس کو غیر بھی مان کر کے ہی دنیا سے گئے، یعنی یہ ایسی حقیقت ہے کہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے، ماننا ہی پڑتا ہے۔ خدا نے سب کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اس کے محبوب کی ذات ہی کو بنایا ہے۔ الحمدللہ ان کے صدقے میں ہر محبوب اللہ کا وسیلہ ہے، مگر اصل وسیلہ تو وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ الادب المفرد امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت نقل فرمائی۔ حالانکہ اب امام بخاری کا نام آتا ہے تو سارے لوگ جتنے بھی اعتراض کرنے والے تھے ان کے سارے جتنے بھی اعتراض کے ڈنک اٹھائے رہتے ہیں سب نیچے زمین پر ڈالے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب امام بخاری کی بات آتی ہے تو سب کو ٹھنڈا پڑنا ہی پڑتا ہے۔ امام بخاری، تم بھی امام بخاری کو مانتے ہو، ہم بھی امام بخاری کو حدیث کے امام ہم بھی مانتے، تم بھی انہیں حدیث کا امام مانتے ہو تو پکا مانو، من مانی مت کرو۔ حضرت امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر، آپ کی ایک اور کتاب ہے بخاری شریف کے علاوہ الادب المفرد، اس کے اندر آپ ایک روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے پیر میں کچھ وجہ سے آپ کے پیر کی حرکت ختم ہو گئی، آپ پیر ہلا نہیں پا رہے تھے، اس کی طاقت و سکت ختم ہو گئی تھی بیماری کی وجہ سے۔ اب بات کیا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور صحابی کے پاس صحابی ہیں دوسرے، وہ کہتے ہیں فقیل لہ خدرت رجل ابن عمر، کہا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کو ایک قسم کی تکلیف لاحق ہو گئی، اب وہ پیر سے حرکت کر نہیں پا رہے تھے۔ اب اس وقت پر تکلیف ہے کہ نہیں ہے، کہ سکون ہے، چین ہے، تکلیف کے وقت ہے، تو فقیل لہ، تو کسی نے ان سے کہا اذکر احب الناس الی، جو تمہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں ان کا ذکر کرو۔ اب کیا صحابہ شرک کرنا سکھا رہے ہیں، اور کیا حضرت عبداللہ ابن عمر شرک کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فصاح یا محمد انتشرت رجل، کہا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہہ کر کے پکارا، فوراً ان کا پیر ٹھیک ہو گیا، اسی وقت پر اللہ نے ان کے پیر کو درست فرما دیا۔ شفا کے لیے یا محمدہ کر کے پکارا کہ نہیں پکارا؟ کیا شرک ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر پکارتے؟ پریشانی میں یا محمدہ کر کے ہم یا رسول اللہ کر کے پکارے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ خود رسول اللہ نے تعلیم دی، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اب ہم اسی پر چلتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا نیا طریقہ، نیا عقیدہ نہیں ہے، ہاں ہمارا عقیدہ صاف ظاہر ہے، اللہ کے رسول اور بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا کے محبوب ہیں، خدا نے انہیں بڑی شان والا بنایا ہے، انہیں اختیار عطا فرمایا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جیسا چاہتے ہیں ویسا معاملہ پیش فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار